اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ جب ہم دعا کریں تو ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارا کریں، اور ان ناموں میں سے کسی ایک نام کو کسی ایک خاص مقصد کے لیے اس کا ورد کر کے، اس کا ذکر کر کے، اور اس کو کسی ایک تعداد میں پڑھ کر کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں عطا کر دے گا۔ تو جو 99 نام ہے، تو کون سے نام کو کس مقصد کے لیے ہمیں پڑھنا چاہیے، اور کس حاجت اور کس ضرورت کے لیے پڑھنا چاہیے، تو ایک ایک کو آپ تفصیل کے ساتھ سمجھ لیجئے گا، تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر ان ناموں کی برکات کو حاصل کر سکیں، اور دعا مانگتے وقت اور دعا کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکار کر کے اپنی زندگی کی جو ضرورت اور جو حاجت ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ رب العزت ان صفت ناموں کے برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں عطا کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے انہیں یاد کیا، سمجھا، ان پر ایمان رکھا اور ان کے تقاضوں پر عمل کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ کتنی خوبصورت فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بہترین نام ہے، لہذا اسے انہی ناموں کے ذریعے پکارو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بذات خود اپنے ناموں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا اس کی شان ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو تیرا ہے، جو تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا اپنے پاس علم غیب میں محفوظ رکھا۔ تو یہ اللہ کے صفتی ناموں کی فضیلت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے۔ اب ایک ایک نام کو سمجھتے جائیے گا، اور ایک ایک نام کا مطلب اور اس کا مقصد سمجھتے چلیے، تاکہ ہمیں ہر ایک کا علم ہو جائے۔ سب سے پہلا نام ہے، جو شخص لفظ اللہ کو جتنا پڑھے گا اور جتنا اس کا ورد کرے گا، تو اس کے دل میں ایک شفافیت پیدا ہوگی، اور اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کی برکت سے اس کی ضرورتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کی برکت سے اس کے دل میں وہ کیفیت پیدا کر دے گا، اور اللہ اس کو شرک اور بدعات سے بچا لے گا، اور صرف اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے الرحمن، نہایت ہی مہربان، یعنی بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، رحمت الہی۔ یعنی جو شخص اس لفظ کو پڑھے گا، یا رحمن یا رحمن یا رحمن، اس کا ورد کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا، اس پر مہربانی فرمائے گا، اور اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم ڈال دے گا، اور لوگوں کی محبتیں اس کے دل میں، اور اس کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کی برکت سے پیدا فرما دے گا۔ الرحیم، اسے ہمیشہ رحم کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کی برکت سے مشکلات میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ چوتھا نام ہے الملک، حقیقی بادشاہ، عزت اور وقار والا۔ تو عزت اور حقیقی بادشاہ اور جو ہے وقار والا صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو جو اس نام کا ورد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مالک بنا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت دار بنا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک وقار عطا فرما دے گا لوگوں کے درمیان میں۔ القدوس، ہر عیب سے پاک، دل کی پاکیزگی، جو اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دے گا۔ السلام، سلامتی دینے والا، امن اور سکون، جو اس لفظ سے اللہ کو پکارے گا، یا سلام یا سلام یا سلام، اس کا ورد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر پریشان کن چیزوں سے اس کو سلامتی عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آفت سے، مصیبت سے، پریشانی سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ المؤمن، امن دینے والا، خوف سے حفاظت،
اللہ ڈر سے، خوف سے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ دل کی گھبراہٹ رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، ہر وقت ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ہر وقت ہم ڈر محسوس کرتے ہیں، کسی نہ کسی چیز کا ڈر لگ رہا ہوتا ہے، چاہے لوگوں کا ہو یا شیاطین کا ہو یا وساوس کا ہو، کسی بھی چیز کا ڈر ہو، تو اللہ اس لفظ کی برکت سے اس کے دل سے لوگوں اور دنیا کا خوف نکال دے گا۔ المہیمن، نگہبان، حفاظت نصیب ہوگی جو اس لفظ کو پڑھے گا۔ العزیز، زبردست، عزت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کو بڑھا دے گا۔ الجبار، کمزوری دور کرنے والا، جوڑنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لفظ کی برکت سے کمزور لوگوں کے دلوں کو مضبوط کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ روحانی طاقت عطا کر دے گا، اللہ رب العزت مشکلات میں اس کے لیے مددگار بن جائے گا، اس کی پکار کا جواب دے گا، اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ المتکبر، بڑائی کرنے والا، اور اللہ کی عظمت کا احساس اس لفظ سے ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ جو اس کا ورد کرے گا، اللہ اس کے دل سے تکبر کو نکال دے گا، اس میں عاجزی پیدا کر دے گا، اور اس کو یہ محسوس ہوگا کہ جو ہے تکبر صرف ایک اللہ کو ہی زیبا دیتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں تو تکبر کرنے کی کوئی حاجت کو ضرورت ہے ہی نہیں، ہمیں تو بلکہ جو تکبر کرے گا اللہ اسے گرا دے گا۔ اور جو شخص اللہ کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو سمجھے گا اور اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزیز بنا دے گا، اس کو وقار والا بنا دے گا، اس کو عزت عطا فرما دے گا۔ الخالق، پیدا کرنے والا، اللہ رب العزت اس لفظ کی برکت سے رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ الباری، درست بنانے والا، بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفائے عطا فرما دے گا۔ المصور، صورت بنانے والا، اولاد کے لیے یہ دعا کیا کرے۔ اسی طریقے سے الغفار، بہت زیادہ بخشنے والا، گناہوں کی مغفرت کرنے والا، جو یا غفار اس لفظ سے اللہ کو پکارے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ القہار، سب پر غالب، دشمنوں سے اللہ حفاظت فرما لے گا۔ یہ اتنا لفظ زبردست لفظ ہے کہ دشمن لوگ ہمارے بنے ہوئے، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما لے گا۔ الوہاب، بہت زیادہ عطا کرنے والا، نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا، مال میں، عزت میں، اسی طریقے سے رزق میں، کاروبار میں، بزنس میں، ہر چیز میں اللہ رب العزت برکت عطا فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ الرزاق، رزق دینے والا، اس کا وظیفہ ہم کر سکتے ہیں۔ کس طریقے سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ ساری ترتیب طریقہ میں آپ کو بتلاتا رہوں گا درمیان میں آہستہ آہستہ، کہ کون سے نام کو کس مرتبہ کس وقت کتنی مرتبہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو الرزاق، رزق دینے والا، رزق میں کشادگی۔ الفتاح، کھولنے والا، بند راستے کھلیں گے۔ جو شخص اس لفظ کے ذریعے سے اللہ کو پکارے گا، 313 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے، یا پھر رات میں سونے سے پہلے پڑھ لے، اور بہت ہی بہتر ہو اگر صبح کے وقت جب ہماری تہجد میں نیند کھلے تو اس وقت پڑھ لی جائے، 313 مرتبہ اس لفظ کو جو شخص پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے بند راستے کھول دے گا۔ العلیم، سب جاننے والا، اللہ رب العزت اس نام کی برکت سے اور اس نام سے پکارنے کی برکت سے علم میں برکت عطا فرما دے گا۔ القابض، روکنے والا، آزمائش میں صبر، اور الباسط، کشادگی دینے والا، فراخی اس کو اللہ تبارک و تعالی نصیب ہو کر دے گا۔ کشادگی کہتے ہیں کہ ہر چیز کو وسیع کر دینا، کھول دینا، اس کے لیے بند دروازے کھول دینا، اس کو بہت کچھ عطا کر دینا، اس کو کہتے ہیں کشادگی۔ الخافض، پست کرنے والا، تکبر سے اللہ حفاظت فرما لیتا ہے۔ آدمی کے پاس جب بہت کچھ آ جاتا ہے نا، مال آ جاتا ہے، عزت آ جاتی ہے، تو اس کا جو ہے نا وہ تکبر اس کے اندر آنے لگتا ہے۔ کسی کو مال برداشت نہیں ہوتا ہے، کسی کو عزت برداشت نہیں ہوتی، کسی کو وقار برداشت نہیں ہوتا ہے، تو پھر تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ان الفاظ کا جب ہم ورد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان برائیوں سے ہمیں بچا لے گا۔ الرافع، بلند کرنے والا، اللہ رب العزت درجات کو بلند کر دے گا۔ المعز، عزت دینے والا، عزت اور وقار والا۔ المذل، ذلت دینے والا، ظلم سے اللہ ہمیں بچا لے گا۔ السمیع، سب سننے والا، دعاؤں کی امید۔ جو شخص یا سمیع یا سمیع یا سمیع اللہ کے لیے اللہ کو اس نام سے پکارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کی برکت سے اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیں گے۔ جب بھی ہم دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نام کے ذریعے سے پکارے، 100 مرتبہ، 40 مرتبہ، 41 مرتبہ،
تھوڑی دیر سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر کے اور اس لفظ کا ورد کریں اور اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں جلدی قبول فرمائے گا۔ البصیر سب دیکھنے والا، اعمال کی اصلاح اور ہمارے جو اعمال ہے اس پر ہماری نظر ہوتی ہے۔ جب ہم اس کا ورد کریں گے تو بار بار ہمارے دل میں توجہ پیدا ہوگی کہ ہمیں اپنے اعمال کے تعلق سے فکر مند رہنا چاہیے کہ ہم برا کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں۔ صحیح کر رہے تو ایک ہمیں خوشی ہوتی ہے اور غلط کر رہے تو فوراً اس سے رک جانا چاہیے، ایک خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھنے والا ہے۔ الحکم فیصلہ کرنے والا، صحیح اور غلط کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے والا ہے۔ تو جو اس لفظ کا ورد کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کی صلاحیت عطا کر دیتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کی صلاحیت اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ العدل انصاف کرنے والا، عدل اور انصاف عطا فرما دے گا۔ اللطیف بڑا مہربان، پوشیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے، آسانیاں پیدا کرنے والا۔ الخبیر باخبر، درست رہنمائی۔ الحلیم بردبار، غصہ کم ہو، جس کا غصہ بہت زیادہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کا ورد کرے تو اللہ اس کے غصے کو ٹھنڈا فرما دے گا۔ اسی طریقے سے العظیم عظمت والا، تو جو اس نام کو پڑھے گا تو اللہ کی عظمت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ 35ویں نمبر پر ہے الغفور، بہت بخشنے والا، اور 36 نمبر پر ہے الشکور، قدردان، نیکی کی قبولیت۔ اللہ کو اس نام کے ذریعے سے جو پکارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال کی، بندوں کے ایمان کی، بندوں کی دعاؤں کی اور بندوں کی ایمان والوں کی بہت زیادہ قدر کرنے والا ہے۔ دنیا کے لوگ قدر کرے نہ کرے ہمیں اس کی پرواہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان، اعمال، دعاؤں اور نیک اعمال کی ضرور قدر فرماتا ہے۔ تو اللہ ہمارے اعمال کی قدر کرنے والا ہے اور ہمارے اعمال کے بدلے میں ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو 37ویں نمبر پر العلی، بہت بلند، یعنی مقام میں بلندی عطا فرمانے والا۔ 38ویں نمبر پر ہے الکبیر، سب سے بڑا، دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ الحفیظ، حفاظت کرنے والا، آفت سے، ہر آفت اور مصیبت، پریشانی، بیماری، دکھ، درد، تکلیف، غم، قرض، ان تمام چیزوں سے حفاظت فرمانے والا۔ المقیت، روزی پہنچانے والا، جو شخص قرض میں مبتلا ہو اور قرض میں گرا ہوا ہو تو وہ اس نام کا ورد کرے اور اس نام کے ذریعے سے اللہ کو پکارے، یا مقیتو یا مقیتو یا مقیتو یا مقیتو، اس کا ایک ورد کرے اور روزانہ کی بنیاد پر ہر نماز کے بعد پڑھے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے لیے جو ہے رزق میں برکت عطا فرما دے گا اور رزق کی فراوانی اسے عطا کر دے گا۔ الحسیب، حساب لینے والا۔ الجلیل، بزرگی والا۔ الکریم، بہت کرم کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کی برکت سے ہم پر رحم و کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائے گا۔ الرقیب، نگہبان، گناہوں سے اللہ رب العزت ہمیں بچا لے گا۔ المجیب، دعا قبول کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نام کے ذریعے سے پکاریں گے تو اللہ ہماری باتیں سنے گا، اللہ ہمیں محبت سے دیکھے گا، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ الواسع، وسعت والا، رزق اور رحمت میں اللہ رب العزت وسعت عطا فرما دے گا۔ الحکیم، حکمت والا، دانائی، اللہ ہمیں وہ حکمت عطا کر دے گا جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کے صحیح اور غلط کے فیصلے صحیح طریقے سے کر پائیں گے۔ المجید، بزرگی والا، اور 50ویں نمبر پر ہے الباعث، اٹھانے والا، اور الشہید، گواہ، اخلاص پیدا ہوگا، اور الحق یعنی سچا، حق پر اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت عطا فرما دے گا، ہمیں گمراہی سے بچا لے گا، گمراہ ہونے سے بچا لے گا۔ الوکیل، کارساز، جو شخص اس لفظ کو کسی بھی مشکل وقت میں اور کسی بھی مشکل گھڑی میں پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ الوکیل، اس کی مدد فرمائے گا۔ ہمارا وکیل اللہ ہے، ہماری وکالت اللہ کرے گا، ہماری مدد اللہ کرے گا، ہماری جو ٹینشنیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو حالات اور مصیبتیں اللہ ان کو دور کر دے گا۔ تو ہم اپنا وکیل اللہ کو بنائے اور اپنی وکالت کرنے والا اللہ کو بنائے۔ تو یا وکیلو یا وکیلو، اس لفظ کو جب ہم پڑھیں گے اور اللہ کو پکاریں گے تو اللہ ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمانے کے ساتھ ہماری ضرور مدد فرمائے گا۔ القوی، طاقتور، اللہ جسمانی اور روحانی اعتبار سے ہمیں وہ طاقت عطا کر دے گا کہ ہم دنیا کے ٹینشنوں سے اور حالات اور پریشانیوں سے لڑ سکیں گے۔
المتین مضبوط ثابت قدمی، اس کو پڑھنے سے ہم اپنے اعمال پر جمے رہیں گے اور استقامت کے ساتھ ہم کام کرتے رہیں گے، اور کسی طرح سے ہمیں کسی کی کوئی تکلیف یا کوئی بھی چیز ہمیں جو ہے ڈگمگانے نہیں دے گی۔ الولی دوست ہے اللہ کی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو اس نام کے ساتھ جب ہم اللہ کو پکاریں گے تو اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہوگی، اور اللہ کو ہم اپنا دوست بنا لیں گے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ الحمید قابل تعریف، شکر کی توفیق اس سے حاصل ہوگی۔ المحصی شمار کرنے والا، گننے والا۔ المبدی ابتدا کرنے والا۔ المعید دوبارہ پیدا کرنے والا۔ المحی زندگی دینے والا، اور الممیت موت دینے والا۔ الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ ان ناموں کو جو پکارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو صحت عافیت والی بنا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زندگیوں میں برکت عطا فرما دے گا۔ الواجد پانے والا، الماجد بزرگی والا، الواحد ایک توحید، ایک مضبوط، اس کے دل میں توحید کے تعلق سے ایک بار ٹھوس طریقے سے پیدا ہو جائے گی، اور وہ شرک اور کفر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ الاحد یکتا اکیلا، اور الصمد بے نیاز، حاجتوں کو پورا کرنے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ القادر قدرت رکھنے والا، مشکلات میں وہ آسانی پیدا کر دے گا۔ یا قادر اس لفظ کے ساتھ جب ہم کسی چیز کو پکاریں گے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ ہر چیز کرنے والا ہے، کسی چیز کے لیے وہ حکم کن فرماتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ المقتدر کامل قدرت رکھنے والا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہو، اور ہر چیز جو ہمارے لیے ناممکن نظر آتی ہے اللہ کے لیے وہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے المقدم آگے کرنے والا، اور المؤخر پیچھا کرنے والا، الاول سب سے پہلے اور الآخر سب کے بعد۔ الظاہر ایمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرما دے گا۔ الباطن پوشیدہ، اللہ دل کی اصلاح فرما دے گا۔ الوالی مالک اور نگراں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ المتعالی بلند مرتبہ، اور البر بہت نیکی کرنے والا، خیر اور برائی جو ہے خیر اور بھلائی۔ التواب توبہ قبول کرنے والا۔ المنتقم بدلہ لینے والا، ظلم سے نجات کی دعا ہے۔ العفو معاف کرنے والا، اور الرؤوف نہایت مہربان۔ مالک الملک سلطنت کا مالک، اور اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ جو نام ہے، یہ ان تمام ناموں میں سے کسی ایک نام کو اپنے لیے جب ہم منتخب کر لیں گے اور اپنے لیے پڑھنا شروع کر دیں گے، جس مقصد کے لیے اور جس ضرورت کے لیے پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں ضرور ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ذوالجلال والاکرام عزت اور کرم عطا کرنے والا اور کرم فرمانے والا، اور 87 نمبر پر ہے المقسط انصاف کرنے والا، اللہ اسے انصاف عطا فرما دے گا۔ کبھی ہمارے اوپر ظلم ہو گیا، کہ کسی نے ہمارا مال ناحق طریقے سے دبا لیا، تو اللہ اس نام کی برکت سے اور اس کے ورد سے تو سامنے والے سے جو کچھ ہمارا حق تھا وہ دلوا دے گا، اور ہمیں جو ہے عدل اور انصاف حاصل ہوگا۔ الجامع جمع کرنے والا، اور الغنی بے نیاز دل کی بے نیازی۔ المغنی غنی کرنے والا، مالدار بنانے والا، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے فراوانی عطا فرما دے گا۔ المانع روکنے والا، اللہ نقصان سے حفاظت فرما لے گا۔ الضار نقصان پہنچانے والا، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ النافع نفع دینے والا، خیر و فائدہ۔ النور روشنی دینے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دل میں نور عطا فرما دے گا۔ الہادی ہدایت دینے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ جب ہم پکاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی عطا فرمائے گا اور ہدایت پر قائم رکھے گا۔ البدیع بے مثال پیدا کرنے والا، یعنی کہ ایسی چیز جس کا کوئی وجود نہیں تھا، جس کی کوئی مثال نہیں تھی، جس کا کوئی سیمپل نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں بنا دیتا ہے۔ یہ زمین آسمان ہر چیز جو دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے، ان کا کوئی وجود نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہل مرتبہ جو بے مثال تھی ان ساری چیزوں کو پہل مرتبہ بغیر نقشے کے
ہمارے سامنے کوئی نقشہ موجود ہوتا ہے، کوئی سیمپل ہوتا ہے، کوئی مثال ہوتی ہے تو ہم اس ہمارے لیے وہ تیار کرنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیزیں مشکل نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کو پہل مرتبہ بناتا ہے، تیار کرتا ہے، اور اس کے سامنے کوئی نقشہ نہیں ہوتا اور وہ تیار وہ چیزیں وجود میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو البدی بے مثال پیدا کرنے والا، پہل مرتبہ پیدا کرنے والا، ہر وہ کام جو کسی کے نقشوں میں اور کسی کے وجود میں نہیں تھا، اللہ اسے بنا دیتا اور وجود بخش دیتا ہے۔ الباقی ہمیشہ باقی رہنے والا اور آخرت کی فکر اس نام کی برکت سے ہمیں حاصل ہوگی۔ اور ایک ہے الوارث، سب کا وارث، دنیا سے بے رغبتی، الرشید، درست راستہ دکھانے والا اور صحیح، اور الصبور، بہت صبر کرنے والا اور صبر اور استقامت عطا کرنے والا۔ تو یہ ہے 99 نام جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ان 99 ناموں کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور یاد کر لینا چاہیے۔ جب ہم ان ناموں کو یاد کر لیں گے اور وقتاً فوقتاً ان ناموں کے تعلق سے جب ہم اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حاجتیں، ضرورتیں ضرور پوری فرما دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔